الحمد لله الحمد لله الكثير والصلاة والسلام على السميع البصير وعلى آله وأصحابه وأزواجه وعلماء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نثار تیری چہل پہل پہ ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. حمد و صلات کے بعد احباب ذی وقار، آج کے جمعۃ المبارک کے خطبے کا موضوع عذاب قبر برحق ہے، قسط نمبر 3،
از احادیث مبارکہ، اور اس موضوع کی یہ آخری قسط ہے، اور آج 1436 سن ہجری ربیع الاول شریف کے مہینے کا پہلا جمعۃ المبارک بھی ہے۔ سرکار مدینہ علیہ السلام کی بعثت کا حقیقی جو مقصد تھا، اللہ کے بندوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرانا، اللہ جل شانہ کی اطاعت و فرما برداری کی طرف بلانا تھا۔ آج کا ہمارا جو درس احادیث کی روشنی میں ہے، الامام المحدث الفقیہ عاشق رسول ولی کامل الشیخ جلال الدین السیوطی رضی اللہ تعالی عنہ کی کتاب شرح الصدور سے احادیث مبارکہ پیش کی جائیں گی۔ امام جلال الدین سیوطی بڑے پائے کے محدث، فقیہ اور شیخ تھے۔ کئی بار سرکار مدینہ علیہ السلام کی ایک روایت میں 70 بار اور ایک میں 72 مرتبہ اس کتاب میں جس مصنف نے احادیث کو اکٹھا کیا، اس مصنف کو جاگتے ہوئے یا 70 مرتبہ یا 72 مرتبہ سرکار نے اپنا دیدار عطا فرمایا تھا۔ اس قدر کامل ہستی تھی، لوگ خواب میں دیکھنے کو ترستے ہیں، اور ایک بار کتنا خوش قسمت تھا یہ، جاگتے ہوئے ایک بار نہیں، 10 بار نہیں، 20 بار نہیں، 70 یا 72 مرتبہ سرکار علیہ السلام نے ان پہ کرم فرمایا اور ان کو اپنا دیدار جاگتے ہوئے عطا فرمایا۔ جلال الدین سیوطی رضی اللہ تعالیٰ عنہ الشافعی، آپ لکھتے ہیں امام بخاری نے صحیح بخاری میں، امام بیہقی نے السنن الکبریٰ للبیہقی میں اس روایت کو نقل کیا، جس کو جلال الدین سیوطی شرح صدور عذاب قبر برحق ہے، اس چیپٹر کے عنوان میں، اس باب کے اندر آپ نے اس روایت کو نقل کیا۔ حضرت سیدنا سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسا اوقات نماز پڑھانے کے بعد، اور میں اپنے ناقص علم کے اعتبار سے عرض کر رہا ہوں، اکثر صبح کی نماز پڑھانے کے بعد آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم صحابہ کی طرف رخ انور پھیرتے، فرماتے تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہو تو اس کی تعبیر مجھ سے پوچھ لو، اس کی تعبیر مجھ سے۔ حضرت سیدنا سامورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن سرکار نے صحابہ کی طرف رخ انور کیا نماز کے بعد، اور فرمایا کیا تم میں سے کسی نے آج کوئی خواب دیکھا ہے؟ یہ بسا اوقات آپ کی عادت مبارک تھی، صحابہ سے پوچھ لیتے، کیونکہ خواب کی تعبیر علماء ہی سے لی جاتی ہے، ہر عام فام سے خواب کی تعبیر شرعاً لینے کی اجازت نہیں ہے، علماء ہی کی ذمہ داری ہے، انہی سے پوچھا جائے۔ پھر سرکار نے فرمایا آج رات میرے پاس 2 اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے آئے، شخص آئے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ سرکار فرماتے ہیں ان فرشتوں نے مجھ سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، فرمایا میں ان کے ساتھ چل پڑا، تو مجھے وہ ارض مقدسہ میں لے گئے۔ ہم نے دیکھا کہ
ایک شخص لیٹا ہوا ہے اور اس کے سرہانے یعنی سر کے اوپر ایک اور شخص کھڑا ہے جس نے ایک پتھر اٹھائے ہوئے ہیں. کیا اٹھائے ہوئے ہیں؟ پتھر. اور میں نے دیکھا وہ پے در پہ اس کے سر پہ پتھروں کو مارے جا رہا ہے. سر اس کا کچلتا جا رہا ہے، وہ مارے جا رہا ہے، وہ کچلتا جا رہا ہے، وہ مارے جا رہا ہے. فرمایا جب وہ اس کو پتھر مارتا اس کا سر کچل کے ختم، پھر فوراً ہی اسی طرح کا سر تیار ہو جاتا، یعنی نئی شکل و صورت میں. وہ پھر مار دیتا، پھر تیار ہو جاتا، وہ پھر مار دیتا، پھر ٹھیک ہو جاتا، وہ پھر مار دیتا. فرمایا یہی کام میں نے دیکھا. میں نے ان فرشتوں سے کہا سبحان اللہ، یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی آپ ہمارے ساتھ مزید آگے چلیے. آپ ہمارے ساتھ مزید. یہ کون ہے؟ سرکار کو بھی پتا ہے کہ یہ کون ہے. پوچھنے کی حکمت تھی کہ امت کو پتہ چل جائے. نہ پوچھا جاتا، دل ہی دل میں رکھ دیتے تو آج ہمیں کیسے پتہ چلتا کہ یہ فلاں گناہ کا مرتکب شخص تھا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ شاید سرکار کو پتہ ہی نہیں تھا. تو یہ تو تب لازم آئے گا جب معاذ اللہ فرشتوں کی شان سرکار سے زیادہ ہو. پوچھنے کا مقصد اتنا ہوتا ہے کہ کسی اور کو پتہ چل جائے، ورنہ رب تبارک و تعالی صبح و شام کے فرشتے جب تبدیل ہو کے جاتے ہیں ان سے اللہ نہیں فرماتا، صحیح میں حدیث نہیں ہے، تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں پایا اور کس حالت میں چھوڑ کے آئے ہو. حالانکہ اللہ تو سب کو جانتا ہے نا، بقول ہر ایک کے، بقول اس بات کو تو ہر ایک مانتا ہے. پھر اللہ کیوں پوچھتا ہے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کے آئے ہو، کس حال میں پایا تھا؟ کہتے ہیں مولا جب گئے تھے تب بھی نماز میں تھے، جب آئے تھے تب بھی نماز میں تھے. عصر اور فجر کے وقت جو تبدیل ہوتے ہیں. تو یہ مقصد کیا تھا؟ تاکہ بندوں کو بھی پتہ چلے، تاکہ بندوں کو بھی. ادھر بھی وہی حکمت ہے. انہوں نے کہا آپ آگے تشریف لے آئیے. سرکار نے فرمایا ہم آگے چلے. تو ہم نے دیکھا کہ ایک تنور سے بڑا شور شرابے کی آوازیں آ رہی. ہم نے اندر جھانک کر دیکھا اس میں مرد اور عورتیں بالکل ننگے جل رہے تھے، ننگی حالت میں جل رہے تھے، اور ان کے نیچے جہنم کی آگ کے شعلے ان کو جلانے کے لیے نیچے سے بھڑک رہے تھے. جب ان کی جانب وہ آگ بڑھتی تو وہ شور مچاتے ہیں. وہی آواز ہم نے سنی تھی. تو میں نے پھر پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی آپ کچھ آگے تشریف لے چلیے. آپ کچھ سرکار نے فرمایا ہم آگے چلیں. تو ہم آگے ایک نہر پہ جا پہنچے. عام نہروں میں کیا چل رہا ہوتا ہے؟ فرمایا لیکن اس میں خون چل رہا تھا. اس نہر میں کیا تھا؟ خون سے بھری. اور ایک آدمی کو میں نے دیکھا اسی خون میں تیر رہا ہے، اور اس نہر کے کنارے پر بہت سارے پتھر لیے ایک آدمی کھڑا ہے. بہت سارے پتھر لیے ایک آدمی کھڑا ہے. یہ تیرنے والا شخص جب کنارے کے قریب پہنچتا ہے تو اپنا منہ کھولتا ہے. وہ جو باہر پتھر لے کے کھڑا ہو اس کے منہ میں پتھر پھینک دیتا ہے. وہ اس کے منہ میں پتھر، پھر یہ پیچھے چلا جاتا ہے. پھر کچھ دیر تیرنے کے بعد پھر آتا ہے، منہ کھولتا ہے تو وہ سامنے والا شخص اس کے منہ میں پتھر پھینک دیتا. سرکار علیہ السلام نے فرمایا یہ سلسلہ برابر جاری و ساری تھا. تو میں نے پھر پوچھا یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ کچھ آگے چلیے، آپ ہمارے ساتھ کچھ. فرمایا ہم آگے چلے. تو ہم ایک انتہائی بدترین کبھی شکل و صورت کے آدمی کے پاس جا پہنچے، اور اس کے پاس آگ تھی جس کے ارد گرد وہ چکر کاٹ رہا تھا. جس کے ارد گرد کیا کاٹ رہا تھا؟ میں نے ان فرشتوں سے کہا بھلا یہ کون ہے؟ بھلا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا آپ آگے چلیں. انہوں نے کہا آپ.
سرکار نے فرمایا ہم آگے چل پڑے. آگے ہم ایک سرسبز و شاداب باغ میں جا پہنچتے ہیں جس میں ہر طرح کے پھول پودے، ہر طرح کی ہر چیز وہاں موجود تھی عیش و عشرت کے اعتبار سے. اور اس میں ایک شخص اس قدر لمبے قد کا تھا کہ گویا اس کا سر آسمان سے لگ رہا، گویا اس کا سر. یہ عزت کے لیے جملے بولے جا رہے ہیں، اس بندے کی عزت کے لیے، عظمت و شان کے لیے. اور اس کے پاس کچھ بچے تھے، اس شخص کے پاس کچھ کیا تھے؟ بچے تھے. میں نے کہا یہ کون ہے؟ انہوں نے عرض کی مزید آگے چلی، مزید آگے چلی. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہم مزید آگے چلیں تو ایک اس سے بھی زیادہ حسین و جمیل باغ میں جا پہنچے. جب ہم اس کے اندر داخل ہوئے تو ایک شہر شروع ہوتا ہے. کیا شروع ہوتا ہے؟ شہر شروع ہوتا ہے. فرمایا ہم اس شہر میں جب پہنچے تو ہم نے دیکھا اس شہر میں جتنے محل ہیں اس تمام محل میں یا سونے کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں یا چاندی کی اینٹیں لگی ہوئی ہیں. پورے شہر کے اندر جتنے محل تھے سونے اور چاندی سے بنے ہوئے تھے. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان دو فرشتوں سے پوچھا اور اس کے اندر جو لوگ سرکار نے دیکھے کچھ حسین و جمیل تھے پورے جسم میں، کچھ کبھی تھا، یعنی پورا جسم حسین نہیں تھا، کسی جگہ سے حسین تھا اور کسی جگہ سے کبھی تھا، بدصورت تھا. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان لوگوں سے فرشتوں نے کہا وہ سامنے نہر ہے، اس میں غوطہ لگا کے ہو. اس نہر میں فرمایا وہ غوطہ لگا کے آئے تو اب سارے کے سارا جسم ان کا حسین و جمیل ہو گیا. سارے کا سارا جسم ان کا حسین و جمیل ہو گیا. پھر سرکار مدینہ علیہ السلام فرماتے ہیں جس جگہ یا رسول اللہ اب آپ تشریف لے آئے ہیں یہ ہے جنت عدن، یہ ہے جنت عدن ہے. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جو اس میں دیکھا تو بس اس میں مجھے محلات ہی محلات سفید رنگ کے، سفید، نور علی نور، نور علی نور. سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے ان کو جب یہ خوبصورت محل انہوں نے بھی دیکھا اور میں نے بھی دیکھا تو وہ فرشتے کہنے لگے اب ہم آپ کو بتاتے ہیں آپ کے سوالات کا جواب. سب سے پہلے آپ نے جس شخص کے متعلق پوچھا، اس کے بعد جس شخص کے متعلق پوچھا، اس کے بعد جس شخص کے متعلق آپ نے پوچھا. انہوں نے کہا پہلا شخص جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمایا یہ وہ تھا جس کو آپ نے عذاب میں مبتلا دیکھا، جس نے دنیا میں قرآن پڑھا تھا، قرآن پھر اس کو بھلا دیا تھا، پھر اس کو. اس لیے یا رسول اللہ پہلے شخص کو یہ آپ کی امت کا فرد ہے. اب یہاں فرد سے مراد ایک گروہ ہے. کون سا گروہ؟ ہر وہ شخص اس عذاب میں مبتلا ہوگا اور اسی گروہ میں شمار ہوگا جس نے قرآن پڑھا اور بھلا دیا، خواہ حفظ خواہ ناظرہ. حفظ کی کوئی شرط نہیں ہے، ناظرہ پڑھ کے بھی بھلا دے تو حال یہی ہوگا اس کا حال. جس طرح سرکار علیہ السلام کی امام منذری نے الترغیب و ترہیب کے اندر حدیث مبارکہ نقل کے سرکار نے فرمایا میں نے اللہ جل شانہ نے میرے اوپر میری امت کے قیامت کے دن تک تمام گناہوں کو میرے سامنے کر دیا. قیامت تک میری امت کے جتنے فرد آئیں گے ان کو، اور وہ جس گناہ کا کیا کریں گے؟ ارتکاب کریں گے، سب گناہ میرے سامنے کیے گئے. فرمایا پوچھتے نہیں ہو کہ میں نے سب سے بڑا گناہ کون سا دیکھا؟
فرمایا میں نے یہ دیکھا میری امت کے کسی شخص نے قرآن شریف کو پڑھا ہو پھر بھلا دیا ہو، اس سے بڑا گناہ میں نے اپنی امت میں کوئی نہیں دیکھا۔ شرک اور کفر کے بعد، شرک اور کفر کے، اس پہ غور کرنے کی ضرورت بھی ہے۔ ہمارے گھروں میں جو حالت ہے نا اس وقت تلاوت کلام مجید کی، یہ حدیث اس کی عکاسی کر رہی ہے۔ اکثریت بھول گئی ہے۔ قرآن بھولتا کیسے ہے یہ بھی میں آپ کو حدیث سے عرض کروں۔ سیاہ ستس سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ایک بھگوڑا اونٹ، عام اونٹ نہیں، کون سا؟ بھگوڑا اونٹ، شرارتی قسم کا اونٹ، فرمایا اگر اس کو رسی اور نکیل نہ ڈالے نا اس کا مالک تو بھاگ جائے گا کہ نہیں بھاگے گا؟ جس کا نام ہی آپ نے سیفٹی یہ رکھی کہ بھگوڑا، شرارتی قسم کا۔ فرمایا سنو، اگر اس بھگوڑے اونٹ کو رسی نہ ڈالی جائے اتنا جلدی یہ اپنے مالک سے نہیں بھاگتا جتنا جلدی اگر قرآن نہ پڑھا جائے وہ مومن کے سینے سے چلا جاتا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے کہ قرآن کب بھولتا ہے؟ جب مومن اس کو پڑھنا ترک کر دیتا ہے، جب مومن کے پاس سارے گناہوں کے لیے وقت ہوتا ہے، میڈیا پہ بیٹھ کر کبھی فلم کے ذریعے حرام کا ارتکاب، کبھی گانے باجے کے ذریعے، کبھی ڈرامے کے ذریعے، کبھی ان کنجریوں، فحاشیے اور یعنی پھیلانے والی وہ خبریں دینے والی عورتیں، کبھی ان پہ آنکھ ٹک ٹکی باندھ کے دیکھ کر، کبھی اس وقت حرام کا ارتکاب، تو کبھی کسی انداز میں۔ میرے بھائی مومن کی یہ شان نہ تھی جس کردار میں مومن گر چکا ہے۔ آج مومن کے پاس میڈیا پہ بیٹھ کے گناہوں کے بازار گرم کرنے کے لیے وقت ہے، اگر نہیں ہے 24 گھنٹوں میں صرف آدھا گھنٹہ اگر نہیں ہے تو قرآن مجید کی تلاوت کے لیے نہیں ہے۔ میں حقیقت عرض کر رہا ہوں، ہمارے گھروں میں ایسا نہیں ہو رہا۔ اگر پریکٹیکل کروانا ہے تو میں پھر ابھی کہوں گا کھڑے ہاتھ کرو ذرا، کہتا نہیں ہوں، ویسے مثال دے کے آپ کو کہ آپ کے گھر میں کتنی دیر میڈیا چلتا ہے اور آپ کے گھر والے کتنی دیر قرآن کی تلاوت کو دیتے ہیں، رزلٹ ابھی سامنے آ جائے گا۔ حالانکہ میں تو آپ کا کچھ ہی نہیں کر سکتا، میں تو خود ایک عاجز انسان۔ ذرا کبھی آپ نے سوچا ہے ایک عام بندہ اگر ہمارے سامنے یہی مثال رکھے تو ہم شرم کے مارے ہاتھ نہیں کھڑا کریں گے، شرم کے مارے وہی مر جائیں گے کہ کیا کہوں لوگوں کے سامنے۔ میرے گھر میں 10 گھنٹے ٹیلی ویژن تو چلتا ہے لیکن 10 منٹ گھر والے بیٹھ کے تلاوت نہیں کرتے، حالانکہ ہم کسی کا کچھ کر سکتے۔ پوری دنیا بھی ایک جگہ اکٹھی ہو یہی سوال ہم سے کیا جائے تو وہ ہمارا کچھ کر سکتی؟ کبھی سوچا ہے جب رب یہی سوال کرے گا اس وقت تو اولین و آخرین بھی کھڑے ہوں گے، اس وقت تو آدم سے سرکار مدینہ علیہ السلام کے ذات تک سارے نبی بھی کھڑے ہوں گے، بھائی اپنے بھی کھڑے ہوں گے، پرائے بھی کھڑے ہوں گے۔ اس وقت کیا جواب دیں گے؟ جو سب کچھ کرنے پہ قدرت بھی رکھتا ہے، سوال اس نے کرنا ہے۔ میں گھر سے نہیں کہہ رہا، قرآن ہے، سرکار کا فرمان ہے۔ سرکار نے فرمایا یہ قرآن یا تیرے لیے حجت ہے قیامت کے دن یا تیرے خلاف حجت ہے قیامت کے دن۔ اگر تو تیرے لیے حجت ہے پھر تو جنت تیری پکی ہے۔ تیرے لیے حجت کب ہے؟ جب تو نے اس کو سمجھا، قرآن کے مفاہیم سیکھے، قرآن کے حلال کو حلال سمجھا، قرآن کے حرام کو حرام سمجھا، پھر اسی طرح تو نے زندگی بسر کی جس طرح قرآن نے تیری رہنمائی کی، جس طرح قرآن نے تجھے کہا۔ فرمایا جب تو محشر کے دن آئے گا، یہ قبر میں بھی آئے گا قرآن اس بندے کے لیے، ہم کیونکہ محشر میں بیٹھے ہیں، جب تو محشر کو آئے گا فرمایا یہ قرآن اللہ کی بارگاہ میں حسین و جمیل شکل و صورت میں آئے گا۔ عرض کرے گا مولا تیرا یہ وہ بندہ ہے جس نے لوگوں کے رسم و رواج نہ دیکھے تھے، جس نے لوگوں کی رعایت نہ کی تھی، رشتہ داروں کی رعایت نہیں کرتا تھا، دوست احباب محلے والوں کی رعایت نہیں کرتا تھا۔ لوگ اس کے میرے اوپر عمل کرنے کی وجہ سے اس کے خلاف بولتے تھے، یہ تب بھی رعایت نہیں کرتا تھا، یہ صرف ایک ہی نعرہ لگاتا تھا، میں نے کرنا وہ ہے جس کا ذکر قرآن کرے گا، میں نے ہر اس کو چھوڑنا ہے جس سے قرآن مجھے
یا اللہ یہ دنیا میں لوگوں کے تانے سنتا رہا تیری کتاب پہ عمل کرنے کی غرض سے، یا اللہ لوگ اس سے ناراض ہوتے رہے تیری کتاب پہ عمل کرنے کی، میں تیرا کلام قرآن تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں مولا، سرکار کی حدیث عرض کر رہا ہوں مولا اس بندے کو جنت میں جانے دے۔ سرکار فرماتے ہیں رب فرمائے گا قرآن جس کی سفارش کر رہا ہو جنت کے لیے اس بندے کو بغیر حساب کے جنت میں جانے دیا جائے۔ فرمایا یا تیرے لیے حجت ہے یا تیرے اوپر تیرے خلاف حجت ہے۔ یہ پہلا جملہ تیرے لیے حجت ہے، دوسرا جملہ تیرے خلاف تیرے اوپر۔ فرمایا اگر تو نے اس قرآن شریف پہ عمل نہ کیا، تو نے اس کو نہ سیکھا، تو نے اس کو نہ سمجھا، تو نے اس قرآن کے مفاہیم کے مطابق اپنی زندگی کو بسر، تو نے قرآن کے حلال کو حلال سمجھ کے زندگی نہ گزاری، حرام کو حرام سمجھ کے زندگی نہ گزاری، قرآن تیرے گھر میں ہے، تجھے فرصت نہ ہوئی قرآن کھولنے کی، تو پھر یاد رکھنا قیامت کا دن ہوگا یہی قرآن عرض کرے گا مولا یہ وہ بے حس وہ فاسق و فاجر ہے، میں جس کے گھر میں تھا یہ مجھے سمجھتا تھا علماء کی زبانی سے، میں نے فلاں فلاں چیز کو حرام کیا اس نے نہ جانا، میں نے فلاں فلاں کام کے کرنے کا حکم دیا اس نے نہ عمل کیا، مولا اس نے دنیا میں میرے ساتھ نسبت نہیں جوڑی، میں تیرا قرآن ہو کے کہتا ہوں اس بندے کو جہنم داخل کر۔ سرکار نے فرمایا رب فرمائے گا اس کو پکڑو جہنم میں داخل کر دو۔ اس دن کیا جواب ہوگا؟ آج لوگوں کے سامنے تو ہمیں شرم آتی ہے، وہاں حالانکہ لوگ ہمارا کچھ نہیں کر سکتے، نہ ہمیں کوئی روزی دیتا ہے، نہ ہمیں کوئی صحت دیتا ہے، نہ ہمیں کوئی مریض کر سکتا ہے۔ یہ تو سنیوں میں ایک جہالت کی وبا ہے کہ فلاں بابا ہمیں مریض کر دیتا ہے، فلاں بابے نے ہماری اولاد کو مار دینا ہے، فلاں بے حس جعلی چور ڈاکو پیر نے ہمارے گھر میں یہ نقصان کر دینا ہے۔ یہ مشرکین کا کردار ہے۔ خدا کی قسم نفع نقصان کے مالک یہ چور ڈاکو پیر نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک میرا رب ہے۔ یہ جہالت ہے، جہالت۔ آج جس میں 100 میں 90 گھر اہل سنت کا مبتلا نظر آتا ہے، پیروں کے سوا نہ ان کو کوئی نفع دے سکتا ہے نہ نقصان دے سکتا ہے۔ یہ کون سا قرآن ہے، یہ کون سی حدیث ہے، یہ کون سا اسلام ہے جس کے منہ سے بھنگ کی بدبو آتی ہے وہ آپ کا نفع نقصان کا مالک ہے؟ جو بے حس نماز تک نہیں پڑھتا وہ آپ کے نفع نقصان کا مالک ہے؟ وہ آپ کو اولاد دینے پہ قدرت رکھتا ہے، وہ بے حس آپ کی تقدیریں تبدیل کرائے گا؟ پہلے اپنی تقدیر تو درست کر، پھر کسی کی تقدیریں۔ یہ کیا ہے؟ توہم پرستی ہے، دین اسلام سے دوری ہے۔ اہل سنت کا یہ مسلک نہیں ہے، اہل سنت کا یہ مسلک نفع نقصان کی مالک ذات اللہ جل شانہ کی ہے۔ جب سرکار نے فرما دیا تیرا رزق جو رب نے لکھا ہے پوری دنیا بھی اس کو روکنے کے لیے آ جائے تو وہ رزق کوئی نہیں روک سکتا۔ یہ کہتا بابے نے میرے رزق کی بندش کر دی ہے، مجھے نہیں سمجھ آتی، میں سرکار کی حدیث اس طرح پڑھتا ہوں، ادھر لوگوں کا عمل اس طرح دیکھتا ہوں۔ فرمایا جو رب نے تجھے دینا ہے پوری دنیا بھی آگے آ جائے تیرے رزق کو روک نہیں سکتی۔ روکے تو وہی معاذ اللہ جس کی رب کے دینے والے کی طاقت سے زیادہ طاقت ہو، اور مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اللہ سے زیادہ طاقتور کوئی بھی۔ خدا کا نام لو یار، ٹھیک ہے علماء کے پاس جاؤ، نیک لوگوں کے پاس جاؤ، دعا کرو جس کی اجازت ہے مسلک میں، ان سے نسبت رکھو، ان کے پاس بیٹھو۔ ان بھنگی چرسیوں کے پاس جانے کی تو مسلک میں اجازت نہیں ہے، ان چور ڈاکو پیروں کے پاس تو اسلام میں جانے کی اجازت نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ حل نہیں ہو رہا، جائیں داتا علی حجویری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار مقدس پہ، وہاں پڑھیں، قرآن پڑھیں، نماز پڑھیں، تلاوت کریں، پھر عرض کریں مولا تیرا نیک بندہ ہے، ہم اس کی بارگاہ میں آ گئے، اس نیک کے تو پھیلی میری مشکل دور فرما دے۔ دیکھنا پھر رب سنتا ہے کہ نہیں سنتا۔ ان جہلاء کے پاس کیا پڑا جن کے پاس آج اکثریت جاتی ہے؟ خدا کا نام لو تو قرآن تیرے لیے حجت ہے یا تیرے اوپر حجت ہے؟ اگر تیرے لیے حجت کرنا ہے تو جنت تیرے اوپر ہے، تو پھر فرمایا فرشتوں نے عرض کی یا رسول اللہ وہ شخص ہے جس نے قرآن پڑھ کے خواہ وہ حافظ ہو یا ناظرہ ہو، حافظ ہو یا ناظرہ ہو۔ پھر سرکار علیہ السلام کی بارگاہ قدسیہ میں
فرشتے عرض کرتے یہ اس کا پہلا گناہ تھا. یا رسول اللہ دوسرا جرم اس کا یہ تھا کہ یہ فرض نمازوں کے وقت سو جانے کا عادی تھا. فرض نماز کو ٹائم گزار کے پڑھا کرتا تھا. فرض نماز کو ٹائم گزار کے. میرے بھائی دنیا کی جتنا مرضی بڑی تیری ذمہ داری ہو, جب اللہ اکبر کی صدا لگے تو پہلے رب کی بارگاہ میں آ جایا کر. 28واں پارہ ہے, سورہ جمعہ ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. فرمایا اے ایمان والو, یا ایھا الذین آمنوا. دیکھیں جب نماز کی باری آئی نا ٹائم پہ پڑھنے کی, تو رب نے قرآن میں کیسا پیارا اسلوب رکھا ہے. یا ایھا الذین, یا ایھا الکافرون نہیں آیا, یا ایھا المشرکون بھی نہیں آیا اس مقام پہ, یا ایھا الذین ہادوا والنصارى بھی نہیں آیا کہ اے یہودیو اے عیسائیو, بلکہ کیا فرمایا یا ایھا الذین, کیونکہ نماز پڑھتے ہی ایمان والے ہیں نا, نماز پڑھتے ہی. فرمایا اذا نودی للصلاۃ, جس وقت جب بھی نماز کے لیے کیا ہو جائے, اذان نودیا, اذان اعلان ہو جائے, یہی اذان مراد ہے. فاسعوا الی ذکر اللہ, تو فوراً نماز کی طرف دوڑو. وذروا البیع, دنیا کے سارے کاروبار چھوڑ دو. فرمایا ذالکم خیر لکم, اگر اس طرح کر لو گے تو تمہارا رب کہہ رہا ہے یہ تمہارے حق میں بہت ہی اچھا ہے. لیکن فرمایا ان کنتم تعلمون, اگر تم جانو, اگر تم اس کو اچھا, تمہارا رب کہہ رہا ہے ایمان والو تمہارے حق میں اچھا ہے, کاروبار چھوڑ دو, پہلے نماز پڑھو. پہلے کیا پڑھو؟ پھر عرض کی یا رسول اللہ اس بندے کے ساتھ یہ برتاؤ جب تک قیامت کا دن برپا نہیں ہوتا اسی طرح ہوتا رہے گا. یہ عالم برزخ میں پڑا ہے, قبر میں پڑا تھا یہ جس کو آپ نے دیکھا. پھر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اس سے آگے چلے تھے. دوسرا شخص کون تھا کوئی ہے یاد جب ہم نے حدیث شروع کی تھی؟ سرکار نے فرمایا ہم ایک آگ والے تنور میں جا پہنچے جس سے شور شرابے کی کیا آ رہی تھی. ہم نے جھانک کے دیکھا تو اس میں ننگے مرد اور ننگی, اور ان کو جہنم کی آگ جلا رہی تھی. یہ سارے قبروں والے تھے, قبر کی حالت دکھائی جا رہی ہے. یہ جملہ نہیں بتا رہا حدیث, ان کے ساتھ یہ حالت قیامت تک ہوتی رہے گی. تو یہ جملہ بتا رہا ہے کہ یہ عذاب قبر تھا. یہ کون سا عذاب تھا؟ قبر کا عذاب تھا. یا رسول اللہ وہ جو آپ نے دیکھا کون سا؟ جس تنور میں آگ کے اندر ننگے مرد اور, یا رسول اللہ ان کا جرم یہ ہے کہ یہ مرد اور عورتیں دنیا میں زنا کیا کرتے تھے, اس لیے ان کی قبر میں ان کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے. ان کی قبر میں جہنم کی آگ کا ایک تنور پیدا کر کے اس میں جہنم کو بھڑکا دیا جاتا ہے, اور زانیہ عورت اور زانیہ مرد کو اس جگہ ان کا کفن سائڈ پہ کر کے ننگے کر کے ان کو جہنم کی آگ میں جلایا جاتا ہے الی یوم القیامہ. پھر قیامت کے دن جب جہنم میں داخل کریں گے وہ عذاب الگ ہے. یہ ان کے لیے جو اپنی بیویوں کو چھوڑ کے دوسروں کے پاس جاتے ہیں, یہ ان کے لیے ہے جو اپنے شوہروں کو چھوڑ کے کسی اور مرد سے تعلق رکھتی ہیں. سرکار نے فرمایا, فرشتوں نے کہا یہ وہ تھیں, فرشتوں نے کہا یہ وہ تھیں. پھر سرکار مدینہ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا آپ نے جو تیسرا شخص دیکھا وہ جو خون کی نہر میں تیر رہا تھا اور جس کو کیا مارتے تھے؟ پتھر مارتے تھے. یا رسول اللہ وہ شخص دنیا میں ہے آپ کا امتی, وہ بھی وہ سود خور ہے. وہ دنیا میں کس چیز کا کام کرتا تھا؟ سود کا. آج پیسہ لوگوں کو برباد کر کے پیسے نے رکھ دیا. رشوت پیسے کی وجہ سے, سود پیسے کی وجہ سے, قتل پیسے کی وجہ سے, ظلم پیسے کی وجہ سے, شراب کا خرید و فروخت کا معاملہ پیسے کمانے کی وجہ سے, جناب والا دہشت گردی پیسہ کمانے کی وجہ سے, کسی بندے کو ناحق نماز میں کھڑا ہے اس کو اڑا دینا, مار ڈالنا پیسے کی وجہ سے. غور کریں جتنے کام, حتیٰ کہ کوئی زنا کروا رہی ہے کنجری تو پیسے کی وجہ سے. غور کریں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرشتوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ پیسے بڑھانے کے چکروں میں کون سا کام کرتا تھا دنیا میں؟ اگر ہم اس کو تھوڑی سی اس کی تفہیم عرض کریں تو یہ پیسہ اس طریقے سے کماتا تھا جو طریقہ اسلام نے حرام کیا تھا، تاکہ سارے اس طرح کے لوگ اس حدیث کی لپیٹ میں آ جائیں۔ سود کو اسلام نے حرام کیا کہ نہیں کیا؟ اب کوئی سمجھے شاید یہ تو صرف سود خور کے لیے ہے، میرے بھائی جو بھی حرام طریقے سے مال کمائے اس کے لیے عذاب کی یہ وعید سنائی جا رہی۔ اس مال نے کیا چھوڑا ہے؟ ہلاک کر کے رکھ دیا اس مال نے لوگوں کو، لیکن ان لوگوں کو جنہوں نے سب کچھ ہی بس مال کو سمجھ لیا، جو کہتے ہیں نہیں اے مال تو سب کچھ نہیں ہے، تو سب کچھ، وہ اس دنیا میں بھی ہیں، ان کے پاس مال بھی ہے، رب رسول بھی راضی ہے، رب رسول بھی۔ اگر مال شریعت کی روشنی میں کمایا جائے، شریعت کی روشنی میں خرچ کیا جائے تو مال بری چیز نہیں ہے، بلکہ حدیث مبارکہ ہے میری امت پہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے بغیر مال کے دین کا کام بھی نہیں ہوگا۔ ہم اسی دور میں ہیں۔ ہم علماء سے پوچھیں نا جو آپ کو اتنی اہم ترین باتیں سناتے ہیں، ان سے پوچھیں تو صحیح کتابیں کس طرح آتی ہیں، عقل ہی دنگ رہ جائے آپ کی، عقل ہی۔ آپ میں سے اکثریت کا شاید وہ تصور ہی نہ ہو جتنے پیسے علماء کے کتابوں پہ صرف خرچ ہوتے ہیں، تصور ہی نہ ہو شاید آپ میں سے اکثریت کا کہ یار ایک کتاب اور اتنے ہزار، ایک کتاب اور اتنے ہزار، بندہ سوچ کے دنگ رہ جائے۔ یہ احادیث، یہ موضوعات، یہ تبھی بندہ سنانے میں کامیاب ہو سکتا ہے جب اس کے پاس پیچھے کتابیں ہوں گی۔ اگر کتابیں نہیں ہیں تو آپ کو کیا بتائے گا؟ عالم کے لیے کتاب اس کا آلہ ہے، اس کا کیا ہے؟ کاریگر تو ہو، آلہ ہی نہ ہو تو کاریگر کیا کرے گا؟ کچھ کر سکتا؟ مال شریعت کی روشنی میں کمایا جائے اور شریعت کی روشنی میں خرچ کیا جائے تو مال بری چیز۔ دیکھیں نا وہ میری حدیث مبارکہ ذہن میں آ گئی، سرکار نے فرمایا کیا ہی مددگار ہے مومن کے لیے، کیا ہی مددگار ہے۔ حدیث یاد کرنے کے قابل ہے۔ یہ جو جھوٹے صوفی ہے نا توکل سکھاتے ہیں ہمیں، ان کا منہ بند کرنے کے لیے حدیث مبارکہ خود 24 گھنٹے کتے کی طرح، جس سے کتا مردار کے لیے منہ کھولے ہوئے، یہ جھوٹے فقیر، یہ جھوٹے فقراء، یہ جھوٹے درویش، یہ جھوٹے پیر 24 گھنٹے کتے کی طرح ان کا دنیا کی دولت کے لیے منہ کھلا ہے۔ جو بھی ہے 500 جھوٹ بول کے اس کو لوٹتے ہیں، اس کو سبز خواب دکھا کے لوٹتے ہیں۔ کوئی یہ آیا اس کو کہیں گے فلانی نے تجھ پہ کیا ہے، فلانی گئی تجھ پہ فلاں نے کیا ہے۔ یہ خالص جھوٹ ہوتا ہے۔ یہ خالص کیا ہوتا ہے؟ ان بغیرتوں نے صرف سبز خواب دکھانے ہوتے ہیں، بندے آئے ہوئے بندے کو لوٹنے کے لیے، آئے ہوئے بندے کو لوٹنے کے لیے۔ غور کرنا، جب آپ جائیں گے تو توکل ایسا، نہ کپڑے پہنو، نہ صفائی کی ضرورت ہے، نہ نماز کی حاجت ہے، نہ کوئی کمائی کی ضرورت ہے، اپنے لیے جھوٹ بول کے مال کمانا ٹھیک، دوسرے حلال بھی نہ کمائیں، یہ تو توکل کے خلاف ہے۔ ہمارے پاس ایسے جہل صوفیوں کے سوالات آتے ہیں، یقین مانیں، خود 24 گھنٹے کتے کی طرح دولت کے لیے منہ کھولا ہوا ہے۔ اب سرکار نے فرمایا مومن کے لیے کیا ہی اچھا، یاد ہے حدیث، مددگار ہے۔ حدیث دوہرا لے، کیا ہی اچھا مومن کے لیے کیا؟ فرمایا 1 سال کی ایڈوانس روزی۔ غور کریں، مال بری چیز نہیں، مال بری، بھائی گھر میں روٹی نہ ہو تو نماز میں سکون آئے گا؟ بچے بھوک سے مار رہے ہوں تو عبادت میں سرور آئے گا؟ تو سرکار یہی تو فرما رہے ہیں، مومن کے لیے دین کے کاموں میں بڑا ہی مددگار ہے، بڑی ہی ہیلپ کرتی ہے۔ 1 سال ایڈوانس کی روزی، 1 سال، تو یہ حدیث بھی بتا رہی ہے مال اگر شریعت کی روشنی میں کمایا جائے، شریعت کی روشنی میں خرچ کیا جائے تو یہ دین پہ عمل کرنے کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ بندے کو فرصت ہوتی ہے، بندہ سکون میں ہوتا ہے کہ یار گھر خیر ہے، روٹی پانی ہے، عبادت میں دل لگتا ہے۔ گھر والے مر رہے ہوں بھوک سے، وہ آ کے نماز پڑھے تو دل لگے گا؟ خصوصاً ہمارے جیسے کمزور لوگوں کی بات ہو رہی ہے، یہ صحابہ جیسے سمندر تو نہیں ہے نا، جو مرضی ہو جائے وہ اسی طرح ثابت قدم ہے، پورا گھر شہید ہو گیا وہ اسی طرح ثابت قدم ہے۔ ہم تو ضعیف لوگ ہیں، کمزور لوگ ہیں۔ سرکار نے ہمارے جیسوں کے لیے فرمایا کہ کیا ہی اچھی مددگار ہے مومن کے لیے عبادات کرنے میں 1 سال کی ایڈوانس
مال برا نہیں، شرط یہ ہے شریعت کی روشنی میں کمائیں اور شریعت کی روشنی میں خرچ کریں۔ یہ جو درمیان میں ہے نا شریعت توڑ کے کمانا، اس نے لوگوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا، اس مال نے لوگوں کو ہلاک کر کے رکھ دیا۔ تو یا رسول اللہ وہ جو شخص تھا وہ سود خور تھا۔ وہ کون تھا؟ اور جو آپ نے دیکھا آگ کے ارد گرد شخص گھوم رہا تھا، یا رسول اللہ یہ مالک ہے دروغہ جہنم، جو لوگوں کو کیا دیتا ہے؟ عذاب دینے پہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، اللہ کی طرف سے۔ یا رسول اللہ جو آپ نے سرسبز و شاداب باغ میں ایک شخص کو دیکھا جس کے قریب کیا تھے؟ چھوٹے چھوٹے، جو پہلے آئے تھے ان کو تو حدیث یاد ہونی چاہیے، چھوٹے چھوٹے یا رسول اللہ بچے تھے۔ فرمایا یہ جو آپ نے حسین و جمیل دیکھے، اتنی عزت و شان کے مالک دیکھے، یہ جناب سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تھے۔ یا رسول اللہ یہ جو چھوٹے چھوٹے بچے تھے یہ مسلمانوں کی امانتیں ان کے پاس، جو نابالغی میں مسلمانوں کے بچے فوت ہو جاتے ہیں یہ جنت میں ان کے پاس ہی آتے ہیں، جنت میں ان کے۔ ایک دن سرکار نے پوچھا، اگرچہ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، پوری بات ہے، فرمایا تم مصیبت زدہ کس کو سمجھتے ہو؟ خصوصاً میرے وہ بھائی غور کریں جو فوتگی کے موقع پر، خصوصاً چھوٹے بچوں کی فوتگی کے موقع پر رنجیدہ ہو جاتے ہیں۔ اس حدیث کو آج پلے باندھیں، یاد کریں، اپنے گھر والوں کو جا کے سنائیں۔ سرکار نے صحابہ سے پوچھا تمہارے نزدیک مصیبت زدہ، اونچی بولو، اس لیے تاکہ یاد ہو جائے، مزید اونچی بولو۔ کیا سوال کیا تم میں سے؟ صحابہ نے سادہ سا جواب دیا، یا رسول اللہ جس پہ غربت چھائی ہوئی ہو، جو روٹی کھانے کو تنگ ہو، کپڑا پہننے کو تنگ ہو، بیمار ہو جائے تو علاج کے لیے۔ ظاہری طور پہ تو انہوں نے بھی ٹھیک جواب دیا، لیکن اس مقام پہ جو سرکار کی مراد ہے وہ کچھ اور ہے۔ فرمایا صحابہ میں نے یہ تو نہیں پوچھا تھا، میرے سوال کا جواب یہ ہے، میرے سوال کا جواب یہ ہے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا میری امت میں مصیبت زدہ شخص وہ ہے جس کو اللہ نے اولاد تو دی ہے لیکن اولاد میں کوئی نابالغ فوت نہیں ہوا، وہ مصیبت زدہ ہے۔ غور تو کرو، میں نے کہا یہ علیحدہ مستقل موضوع ہے، اس پہ کثرت سے حدیثیں موجود ہیں۔ بندوں کے لیے وہ بچے کل کو جنت پہ جانے کا ذریعہ ہیں اگر اسلام کے مطابق اس کی وفات پہ صبر کیا ہوگا تو۔ واہ ویلا کیا تو لعنت الگ پڑے گی، اور کئی واہ ویلے کے جملے ایسے کہ ایمان ہی ختم ہو جائے گا بندہ کفر میں۔ مثلا ایک بندے کو 20 سال کے بعد بیٹا ہوا، ابھی ہوا ہی ہے تو فوت ہو گیا، اب جملے ہمارے معاشرے میں کیا ہوں گے؟ معاذ اللہ، ثم اللہ نے ہمارے اوپر ظلم کیا۔ بھائی یہ جملے عام ہیں آپ لوگوں کے معاشرے میں، یقین جانے یہ جملے عام طور پہ بولے جاتے ہیں۔ جس نے اللہ کو ظالم کہا وہ خود مسلمان ہے؟ خدا کا نام لو یار۔ ادھر ایک نبی، اللہ کا بندہ ہوتا ہے نا نبی، ایک نبی کو ظالم کہے بندہ کافر ہو جائے، تو جو نبیوں کے رب کو ظالم کہہ رہا ہے وہ کیسا مسلمان ہے؟ دین اسلام سے دوری ہے، دین اسلام سے دوری ہے۔ فرمایا میرے نزدیک مصیبت زدہ وہ ہے جس کو اللہ نے اولاد دی ہے لیکن کوئی نابالغ فوت نہیں ہوا۔ فرمایا وہ مصیبت زدہ ہے، کیونکہ قیامت کے دن یہی بچے تو بندے کو جنت میں لے جائیں گے۔ اب جب وہ آئے گا اس کے سامنے کوئی اس کو جنت میں لے جانے والا ہے ہی نہیں تو وہ مصیبت زدہ ہے۔ فرمایا میں نے تو یہ مراد لیا تھا، میں نے تو یہ مراد لیا۔ رسول کائنات فخر موجودات علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اس کو امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیا شرح و صدور میں، امام بحقی کے حوالے سے، ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں۔ سرکار مدینہ علیہ الصلاۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں معراج کی رات، کس رات؟ ہمارا گزر ایسے دسترخوانوں کے قریب سے ہوا، ایسے دسترخوانوں کے کہ ان دسترخوانوں پر کچھ گوشت بالکل صحیح سلامت تر و تازہ تیار جس طرح کہ ہم کھاتے ہیں۔ فرمایا اور کچھ گوشت گلا ہوا، سڑا ہوا، بدبودار۔
جس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے. اب یہ دونوں گوشت کس چیز پہ لگے ہوئے تھے؟ دستر. ہمارا اسی سے گزر ہوا، ہمارا اسی سے. تو میں نے دیکھا وہاں کھانے والوں کی بڑی تعداد تھی، لیکن وہ سارے کے سارے لوگ جس گوشت سے بدبو آ رہی تھی، جو گلا ہوا تھا، جو سڑا ہوا تھا، جس میں کیڑے پڑے ہوئے تھے، اس کو کھا رہے تھے، لپک لپک کے کھا رہے تھے. اچھے گوشت کے قریب ہی کوئی نہیں جاتا تھا. ظاہر ہے کوئی بندہ یہ حالت دیکھے تو بندہ فوراً سوال کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ وہ ان کو کیا ہوا ہے؟ گند میں منہ مارے ہوئے ہیں اور طیب و طاہر کے قریب نہیں جاتے. اگر آپ اسی کو اپنے معاشرے میں دیکھ لیں تو سمجھ آپ کو آ ہی جائے گی. 24 گھنٹے گند میں منہ مارے ہوئے ہیں. رب کے احکامات جو طیب و طاہر ہیں اس طرف آنے کو دل نہیں کرتا ان کا. کیا ہوئے؟ حرام خور ہے. سرکار نے فوراً جبریل سے پوچھا، جبریل یہ کیا بات ہے؟ یہ اچھا خاصا بہترین گوشت ان کے سامنے ہے، ان کے اسی دسترخوان پہ کوئی ایک قدم بھی نہیں اٹھانا جہاں گلا سڑا بدبودار کیڑوں والا گوشت ہے. اے جبریل وہیں اعلیٰ قسم کا پکا ہوا گوشت بھی سامنے ہے. یہ سارے کے سارے بندے گلا ہوا گوشت، کیڑوں والا گوشت کھا رہے ہیں. آخر ان کو کیا ہوا ہے کہ اچھا کھانا کیوں نہیں کھاتے؟ اب دنیا میں حرام کمائی کرنے والوں کان کھول کے سننا جہاں تک میری آواز پہنچے. سرکار فرماتے ہیں میں نے جب جبریل سے پوچھا تو جبریل امین نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں، آپ کی امت کے جو دنیا میں حرام طریقے سے پیسہ اکٹھا کرتے تھے، جو دنیا میں حلال روزی چھوڑ کے حرام طریقے سے مال اکٹھا کرتے تھے. اور ایک روایت اس کا مفہوم ایک یوں، دوسرا جبریل نے عرض کیا یہ وہ ہیں جو حلال کو چھوڑ کے حرام کے پیچھے پڑے ہوئے تھے. اب اس میں صرف روزی نہیں، مال نہیں، اس میں پوری مومن کی زندگی کا کردار ہے. یا رسول اللہ یہ وہ ہیں جنہوں نے دنیا میں آپ کی سنت، آپ کی شریعت کو چھوڑ کے آپ کی شریعت کے خلاف کام کیا تھا. اللہ نے ان کو یہ سزا دی ہے، نہ چاہتے ہوئے بھی سامنے اللہ نے گوشت بھی رکھا ہے اچھا خاصا، لیکن رب ان کو کھانے کی ہمت ہی نہیں دے گا کیونکہ دنیا میں حلال کو چھوڑ کے حرام میں پڑے تھے. تو رب نے فرمایا دنیا میں میری شریعت کو چھوڑ کے یہود و نصارہ کے طریقوں پہ چلنے والوں، قیامت کے دن تمہیں عذاب یہ ہوگا، اچھی چیز سامنے ہوگی لیکن میں کھانے نہیں دوں گا. میں کہوں گا جس طرح دنیا میں حرام میں منہ مارتے تھے آج بھی قیامت کے دن بھی حرام کھاتے رہو. آج فلمیں دیکھنا تو بڑا آسان ہے، ڈرامے دیکھنا تو بڑا آسان ہے، آج نماز ترک کرنا تو بڑا آسان نظر آتا ہے ایک مسلمان کو، حالانکہ اس طرح ہونا نہیں چاہیے تھا. آج ایک مسلم عورت کو بے پردگی کرتے ہوئے لذت و سرور ملتا ہے کیونکہ وہ فاحشہ، وہ زانیہ عورت یہ سمجھتی ہے کہ میں بے پردہ نکلوں گی تو مجھے لوگ دیکھیں گے. میں نہیں کہہ رہا، سیاستہ کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جو عورت سر سے پاؤں تک باپرد ہو، صرف خوشبو لگا کے بازار نکلے، اس کی خوشبو غیر مردوں تک پہنچے، فرمایا فاہیہ قضا یعنی زانیہ. فرمایا میری امت کی وہ زانیہ خاتون ہے. خدا کے بندوں سوچو، جو سارا جسم چھپا کے نکلی ہے صرف کیا لگا کے نکلی ہے؟ تمہارے نبی علیہ السلام اس عورت کو امت کی فاحشہ، بازاری اور زانیہ عورت فرما رہے ہیں. تو جس عورت کا سارا جسم ہی ننگا ہو جب وہ بازار کو نکلے گی تو رب کی لعنت نہ برسے تو کیا برسے؟ کسی کو اعتراض ہے تو سیاستہ کی حدیث پہ جا کے کرے. اب باہر جا کے تماشا بنا جو اتنی سختی بھی ہوتی ہے، اسلام کیوں قبول کیا تھا؟ یہ آپ کا اسلام ہے، یہ کلمے کے تقاضے ہیں. بازار میں عورت بے پردہ، بے غیرت باپ، شوہر اور بھائی کی علامت ہوتی ہے، یہ یاد رکھ. جو باغیرت مرد ہوتا ہے اس کی بیوی کبھی بھی بے پردہ بازار کو نہیں جاتی. اگر ضرورت پڑ جائے بول تو وہ جاتی ہی نہیں ہے کیونکہ وہ سارے کام خود کرتا ہے، کیونکہ وہ سارے کام. یہ تو یہودیت کی نسل کا نصاب ہے، عیسائیت تو بت پرستوں کا نصاب ہے کہ تمہیں تو بازار سے سودا خریدنا نہیں آتا. یہ امریکہ کی گندی پیداوار کا نصاب ہے. امت مسلمہ جو مدینہ میں رہنے والے تاجدار مدینہ کی ماننے والی امت ہے، خدا کی قسم یہ نصاب ان کا نہیں تھا.
یہودیت اور عیسائیت نے میڈیا کے ذریعے آپ تک اس نصاب کو پہنچایا اور ہمارے گھروں میں اس نصاب کو انہوں نے لاگو کر دیا. آج ہماری بہنیں، ہماری مائیں، ہماری بیویاں، ہماری بیٹیاں ہمیں کہتی ہیں تمہیں تو بازار سے سودا لینے کی تمیز ہی نہیں ہے. نہیں بولے جاتے جملے؟ اگر نہیں بولے جاتے تو وہ جاتی کیوں ہیں؟ بتائیں نا مجھے ذرا. اگر میں غلط ہوں، ممکن ہے انسان ہوں نا، انسان بھول سکتا ہے. تو سرکار نے فرمایا یہ وہ ہیں جو دنیا میں اسلام کو چھوڑ کے حرام کام کرتے تھے. اسلام کو چھوڑ کے کس کس فن کو روئیں ہم آخر؟ کوئی فن دکھاؤ مجھے، کوئی شعبہ مسلم سوسائٹی میں مجھے دکھاؤ جس میں یہودیت داخل نہ ہو چکی ہو. پیدا ہونے سے مرنے تک، مرنے کے بعد 40ویں تک کوئی ایک شعبہ سامنے لے آؤ امت مسلمہ جس میں اسلام کے خلاف کام نہ کرتی ہو. غلط تو نہیں کہا؟ آخر کیوں؟ سوال بھی تو کرنا حق بنتا ہے کہ نہیں بنتا؟ کیونکہ ہم ہیں جو آپ کو سمجھانے کے لیے، تو پھر جو سمجھانے کے لیے ہو وہ بسا اوقات سوال بھی اپنا بھائی سمجھ کے، بزرگ سمجھ کے، محترم سمجھ کے، عزت والا سمجھ کے بتائیں. پھر آخر کیوں؟ اس کا کوئی جواب ہے سوائے اس کے کہ ہم غفلت کا شکار ہو گئے. اسلام کی دنیا میں ہم غفلت کا شکار ہو گئے. خدا کا نام لو، یہ دنیا یہی رہ جائے گی. بڑے بڑے شاہکار اس دنیا میں آئے چلے گئے، بڑے بڑے شہنشاہ آئے، لیکن مٹی نے ان کی مٹی پلید کر کے رکھ دی. بڑے بڑے بادشاہ جن کے ہیرے موتی سونے چاندی کے خزانوں کی چابیاں اونٹوں کی قطاریں اٹھایا کرتی تھی، چابیاں، وہ بھی برباد ہو گئے. اگر آج کسی کا نام مسلمانوں کے زبانوں پہ زندہ ہے تو ان کا ہے جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، جن کے پاس پہننے کے کچھ نہیں، جن کے پاس رہائش نہیں. میری مراد صحابہ کرام کی جماعت ہے. دیکھیں قیامت تک ان کے چرچے جاری و ساری رہیں گے. آخر وہ کوئی پوری دنیا سے زیادہ امیر ترین لوگ تھے. کیا کیا انہوں نے؟ اپنے محبوب کی شریعت اور مصطفیٰ کریم کی سنت کے مطابق زندگی بسر کی ہے. آج تک ان کا نام زندہ ہے اور قیامت تک انشاءاللہ اسی طرح نام زندہ رہے گا. وجہ کیا ہے؟ اسلام پہ چلنا، اسلام پہ چلنا. میرے بھائی، سرکار علیہ السلام نے، وقت ہمارا مختصر ہوتا ہے، سرکار علیہ السلام نے بے پردہ لوگوں کو، مرد یا عورت، جو مرد اور عورتیں ایک دوسرے سے اجنبی ہونے کے ناطے سے تعلق رکھیں، سود خور، شراب خور، حرام خور، رشوت خور، بے نمازی، نماز کی جماعت ترک کرنے والے، نماز کا ٹائم چھوڑ کے آگے جا کے پڑھنے والے، نماز پڑھنے میں اپنی طہارت کا خیال نہ رکھنے والے، جس عورت کے دن پورے ہو گئے اور غسل، آج تو منگل ہے اس لیے غسل نہیں کرنا. آپ سمجھ رہے ہیں میں کہاں بول رہا ہوں؟ یہ آپ کے گھروں کی رسمیں بتا رہا ہوں آپ کو. مجھے پتا چلتا جب سوال آتا ہے آپ کے محلے سے، بزرگوں نے کہا آج عورت کی وہ حیض کا خون ہے یا نفاس کا ہے، جو بھی ہے، ولادت کے بعد ہو تو نفاس کا، اور غیر حاملہ عورت جو بالغ بھی ہو ہر مہینے کے بعد جو خون آتا ہے اس کو حیض کا خون کہتے ہیں. آج ختم ہوا دوپہر 12 بجے اور گھر والوں نے کہا آج تو منگل ہے، منگل کو غسل. بولو تو صحیح، میں اسلام سکھا رہا ہوں، میں کوئی ہندو مذہب نہیں سکھا رہا آپ کو. آج جمعرات ہے، بڑوں نے کہا جمعرات کو غسل نہیں کرتے. آج فلاں دن ہے، ابھی اس کو اتنے دن پورے نہیں ہوئے، بڑوں نے کہا اس دن کو غسل نہیں کرتے. ان تمام لوگوں کو سرکار کی حدیثیں میرے سامنے ہیں اس وقت. فرمایا میں نے ان کو جہنم میں جلتے ہوئے دیکھا. جب پوچھا ان کا قصور کیا ہے، جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یہ غسل لیٹ کیا کرتی تھی. تم بڑوں کی مانتی رہو بھلے اللہ رسول ناراض ہو جائے. سوچو تو صحیح، ایک عورت کے دن باقی کے آج شروع ہوئے، بڑوں نے کہا نہیں آج فلاں دن ہے، مجھے نہیں پتا کیا کیا رسمیں ہیں، البتہ اتنا پتا کہ رسمیں ہیں، فلاں دن نہیں نہانا، فلاں ٹائم نہیں نہانا. ایک نماز بھی اگر بڑوں کی مان کے قضا ہو گئی، قیامت کے دن کون جواب دے؟
सरकार ने फरमाया मैंने खुद इनको जहन्नम में जलते हुए देखा। जब पूछा वजह क्या है, जानबूझ के गुस्ल लेट किया करती थी। वो बात मुझसे सुना है, शाम इशा के बाद बीवी और शौहर जिनसी ताल्लुक कायम करें, सुबह की नमाज तक उनको जबकि वो नजासत दूर करके सो जाए, सुबह उठ के गुस्ल करें। ये बात सरकार की हदीस से अलहदा तौर पे साबित है। इसकी इजाजत है। इसकी क्या है, कोई उस बात को इस पे ना लागू कर दे कि शायद इधर भी इसी तरह, क्योंकि इस पूरे दौरान में कोई नमाज उसकी कज़ा। और फिर सरकार से सहाबा ने इजाजत तलब की थी। एक बंदा जो इस वक्त अपनी बीवी से जिनसी ताल्लुक कायम करता है और वो चाहता है मैं सुबह उठ के तहज्जुद के वक्त गुस्ल कर लूंगा और तहज्जुद भी और सुबह की नमाज भी, सरकार ने फरमाया कोई हर्ज नहीं है जबकि वो नजासत को दूर करके सो जाए। अगर पानी पीना है, कोई खाने की आदत है, इसके बाद फरमाया हाथ धो ले, कुल्ली कर ले, अब खा भी सकता है, पी भी सकता है, खा भी सकता है। और ये इन औरतों की बात है जिनको बड़ों ने कहा था। अल्लाह करे ऐसे बड़ों से हमारी जान ही छूट जाए कि वो हमें ऐसी जिहालत की बातें कहें जिसकी वजह से अल्लाह भी नाराज और अल्लाह का रसूल भी। मेरे भाई, बड़ा कोई नहीं है, सबसे बड़ा, जिससे बड़ा कोई नहीं, वो अल्लाह की जात है। और आगे अगर किसी की चलेगी अल्लाह के बाद, तो जो अल्लाह के मजहरे अतम बन के आए आगे चलेगी तो मुस्तफा करीम की चलेगी। जो शरीयत थी वो सबसे बड़ी है, बाकी सारे बाद में मुस्तफा करीम की शरीयत पहले है। अल्लाह जल्ल शान से दुआ है सही मानों में हम सबको इस्लाम सीख कर अल्लाह पाक